ویلکم بیک ناظرین گلشن حدید کا علاقہ ہے جہاں پر سوئی گیس کی جو چوری ہے اس میں کچھ لوگ ملوث تھے، جس کے اوپر ایکشن لیا گیا، مگر جب ایکشن لیا گیا تو اس کے اوپر علاقہ مکین کی شکل میں لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے اور انہوں نے احتجاج کیا، وقتی طور پہ روک دیا گیا، مگر اب واقعے کا مقدمہ جو ہے وہ درج بھی کر لیا گیا ہے۔ سوئی گیس کمپنی کے جو ملازمین ہیں ان کی جانب تک پوچھتے ہیں، ہماری رپورٹر ہیں K21 نیوز کی ہدا شیخ، ان سے مزید تفصیلات لیتے ہیں۔ کیا معاملہ ہے ہدا؟ جی بالکل، میں آپ کو بتاؤں علی رضا کہ ایس ایس جی سی کی ٹیم نے جو ہے وہ گیس چوری کی شکایات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ یہ کارروائی کی تھی، اور یہ گلشن حدید کا علاقہ تھا، یہاں پر ان کو گیس چوری کی اطلاعات ملی تھی، جس کے باعث جو ہے وہ ایس ایس جی سی کی ٹیم نے گلشن حدید میں یہ چھاپا مارا، اور اس چھاپے کے دوران جو ہے ایس ایس جی سی کی ٹیم نے جو چوری کی جا رہی تھی گیس وہاں سپلائی اس کو جو ہے منقطع کر دیا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ کئی علاقے اس طرح سے ہیں کہ وہاں پر جو چھوٹے علاقے ہیں، کچی آبادی ٹائپ کے ہیں، تو ان میں اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ جنریٹر کے تھرو جو ہے وہ علاقے کو گیس سپلائی کی جاتی ہے، بجلی چلائی جاتی ہے علاقے میں، اور جو ہے گیس کے ذریعے وہ جنریٹر چلائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح گیس چوری کے واقعات جو ہے چھوٹے علاقوں میں جہاں پر خاص طور پہ بجلی کے کنیکشن وغیرہ نہیں ہیں، ان میں اس طرح یہ تو کی چیزیں منظم بہت مافیا کام کر رہا ہوتا ہے کہ جنریٹر رکھے ہوئے چھتوں کے اوپر اور مختلف جگہوں اپنی لوکل بجلی جو ہے جی وہ بالکل پرائیویٹ بجلی۔ علی رضا، میں اپنے آنکھوں سے یہ سارے ٹیم کے جو چھاپے مارنے کی کاروائی ہے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی آئی ہوں۔ اس طرح سے ہوتا ہے، مافیا ہے باقاعدہ، ایک ٹھیکیدار جو ہے وہ اس میں ملوث ہوتے ہیں، وہ ٹھیکیداری جو ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے پورے علاقے کا، وہ ٹھیکے پہ لے کے اس طرح بجلی سپلائی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ گیس سے وہ بڑے بڑے جنریٹر چلائے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ گیس چوری کی جاتی ہے، اس کے لیے باقاعدہ ہدا تار شیخ، یہ بچھائے جاتے الاسف پہ بھی رپورٹ ہوا تھا کچھ عرصے قبل، یہ معاملہ اسی طرح کا ہے کہ چھتوں پہ بڑے جنریٹر رکھے ہوئے ہیں، فکس پیسے طے کیے ہوئے نیچے دکاندار اور رہائشیوں سے، اور فکس ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، اور وہ پورا چوری کا سسٹم جو ہے وہ چل جی رہا ہے۔ بالکل علی رضا، اسی طرح علاقے ہیں جو کچی آبادی ٹائپ کے، ان میں جو چھتیں نہیں تو مکان ہوتے ہیں، کچے مکان، ان کے اندر جو ہے اس طرح سے چھپا کے یہ جنریٹر بڑے بڑے لگائے جاتے ہیں، اور اس طرح جو پائپ ہے وہ پتلے والے پلاسٹک کے پائپ بچھا کے جو ہے یہ چوری کا کنیکشن لیا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ایس ایس جی سی کی ٹیم نے جو ہے یہ چوری گیس جو کی جا رہی تھی اس کی سپلائی کو منقطع کر دیا تھا۔ اس حوالے سے مزاحمت بھی جو ہے وہ سامنے آتی ہے، مطلب اسی ایک طرح طرف کی چوری اوپر سے سینہ دوری۔ جی جی بالکل، چوری اور سینہ زوری، نہ صرف یہ ایس ایس جی سی بلکہ کے الیکٹرک کو بھی اس طرح کی بہت سی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور مطلب میں خود اس چیز کی گواہ ہوں، ایسے آپریشنز میں شامل رہی ہوں ایس ایس جی سی کے، تو جن میں یہ آپریشن کیا جاتا ہے تو علاقہ مکین مزاحمت کرتے ہیں باقاعدہ، تو بڑی تعداد میں اس والے آپریشن میں بھی اہل علاقہ جو ہے وہ کاروائی کے دوران پہنچے، اور انہوں نے اس کاروائی کو روکنے کی بے حد کوشش کی ہے، جس کی لوگوں کی بھیڑ جو جمع ہوئی تو اس کی وجہ سے جو ہے ایس ایس جی سی کے جو وہ تھے کاروائی کرنے والی ٹیم تھی، انہوں نے جو ہے وہ اس کاروائی کو روک دیا تھا، کیونکہ وہ خطرہ تھا کہ وہ مزاحمت کے بعد جو ہے کسی طرح کا حملہ وغیرہ بھی کر سکتے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے وہ کاروائی تھوڑی دیر کے لیے روکی، اور مکینوں نے جو چوری میں استعمال ہونے والی اکھاڑی گئے جو پائپ تھے، بہت لانگ پائپ ہوتے ہیں، بہت لمبے لمبے جو ہے کئی 100 میٹر جو ہے وہ پائپ ہوتے ہیں، تو علاقہ مکینوں نے جو ہے وہ ایس ایس جی سی کی ٹیم کے اوپر دباؤ ڈال کے اپنا جو ہے سامان بھی وہ جو استعمال ہو رہا تھا وہ نکالنے کے بعد وہ ان سے واپس لے لیا۔ ایس ایس جی سی کی ٹیم سے ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ زبردستی کرنے والے جو مکین تھے ان کے خلاف مقدمہ بھی تھانے میں ہدا، درج یہ بھی کروا لیا بتائیے گیا۔ گا کہ اس چوری سے خود کتنا لاس ہو رہا تھا، اور کوئی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، اور کوئی مرکزی کردار گرفتار ہوا ہے؟ جی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ لائن لاسز کی مد میں جو ہے بجلی ہو یا گیس ہو، اتنی زیادہ نقصان ہو رہے ہیں کہ جو بل پے کرنے والے لوگ ہیں وہ اتنی زیادہ اس کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہے، اس میں کئی 100% اضافہ کیا جا رہا ہے ریٹس میں، اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ لائن لاسز کے جو معاملات ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے خسارہ ہوتا ہے، تو جس پہ جو ہے برڈن پڑ رہا ہوتا ہے دیگر جو کہ بل جمع کرنے والے ہیں۔ تو مطلب ہدا پھر میں اس پہ یہ کہتا ہوں، اور پھر بہت سارے لوگوں کو برا لگتا ہے کہ یہ آرگنائز کرائم نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ ایک عام شہری کا جو بل دینا چاہتا ہے، جو بل کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے، وہ پریشان دکھائی دیتا ہے، اور جو مافیا ہے وہ ابھی کتنے عرصے سے چل رہا ہوگا نا ہدا، بات یہ ہے
یہ کتنے عرصے سے چل رہا ہوگا؟ یہ کچھ معلومات حاصل کر پائی ہیں آپ؟ کتنے عرصے سے بالکل میں آپ کو بتاؤں، یہ کئی سالوں سے جو ہے ایس ایس جی سی نے اپنی ٹیم تشکیل دے رکھی ہے اور چوری کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کاروائیاں کی جاتی ہیں، مختلف علاقوں میں کی جاتی ہیں۔ یہ اس وقت گلشن حدید کا ہے۔ ایک دفعہ میں گلشن حدید سے تھوڑا پہلے رزاق آباد میں جو ہے اس کاروائی میں شامل ہو چکی ہوں، جا چکی ہوں ان کے ساتھ میں، ٹیم کے ساتھ۔ تو علاقے زبردستی جو کر رہے تھے ان کے مکینوں کے خلاف جو ہے متعلقہ تھانے میں مقدمہ بھی درج کروا لیا گیا ہے، اور ایس ایس جی سی کے ترجمان کا یہ کہنا تھا کہ چوری کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کی جائے گی اور یہ کاروائی جو ہے مسلسل جاری رکھی جائے گی تاکہ یہ لائن لاسز کو جلد سے جلد ختم کیا جا سکے۔ خدا پھر ایک اور بات بھی ہے نا، ایک طرف تو دیکھیں چوریاں رپورٹ ہوتی ہیں، دوسری طرف پھر جو لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے وہ کہاں ہے؟ کہیں پریشر نہیں آ رہا؟ بہت سارے مسائل ہیں اس کے ساتھ، ایک عام آدمی ابھی بھی مشکل میں دکھائی دیتا ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، میں آپ کو بتاؤں کہ علی رضا، ویسے ہی جو سردی آنے لگتی ہے، موسم ٹھنڈا ہونے لگتا ہے تو سوئی گیس جو ہے وہ جمنے لگتی ہے پائپوں میں، جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایس ایس جی سی کی جو فرانچائز ہیں سندھ کے، انہوں نے سندھ کے جتنے بھی سی این جی اسٹیشنز ہیں ان کو آر ایل این جی پمپس کو، اور جتنے بھی آر ایل این جی اور سی این جی پمپس ہیں ان کو جو ہے ہفتے کے روز جو ہے 8 بجے سے پیر 20 نومبر تک صبح 8 بجے تک 48 گھنٹوں کے لیے جو ہے وہ گیس بند کر دیے۔ تو یہ اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ گھریلو صارفین کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جا سکے، ان کی گیس کی ضروریات پوری ہو، تو لوڈ شیڈنگ نہ ہو اور عوام کو جو ہے وہ کھانا پکانے میں پریشانی نہ ہو۔ ساتھ ہی جو ہے وہ تمام جو جنرل انڈسٹریز ہیں اور بجلی پیدا کرنے والے یونٹس جو ہیں ان کو بھی ہفتہ 18 نومبر کو صبح 8 بجے سے جو ہے اگلے 48 گھنٹوں کے لیے گیس کی ترسیل بند رہے گی۔ اب میں یہاں آپ کو بتاؤں کہ علی رضا، اس میں بھی ٹائم بڑھایا گیا ہے۔ انڈسٹریز کو پہلے جو ہے گزشتہ سال تک اتوار کے روز جو ہے وہ گیس بند کی جاتی تھی، کیونکہ انڈسٹریز میں اتوار کے روز بہت زیادہ کام نہیں ہوتا، چھٹی ہوتی ہے زیادہ تر لوگوں کی، تو صرف اتوار کے روز گیس بند کی جاتی تھی۔ اب یہاں پر انہوں نے ہفتے کے دن بھی گیس بند کی ہے، جس سے انڈسٹریز کا جو ہے وہ نقصان ہوگا۔ پھر وہی جو مسابقت کا مسئلہ ہے، پوری دنیا میں جو ہے ہم کمپیٹیٹ نہیں کر پاتے ہیں ایکسپورٹ کو، تو وہی ایکسپورٹ میں پھر جو ہے افیکٹ آئے گا۔ ایکسپورٹ ملک کی ویسے ہی گر رہی ہے، معاشی صورتحال ویسے ہی خراب ہے، پھر اس سے اور زیادہ افیکٹ آئے گا کہ ہفتے اور اتوار 2 دن میں جو ہے انڈسٹریز میں بھی گیس بند ہوگی، اور گھریلو صارفین کو جو ہے وہ گیس پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تاہم یہ ساری صورتحال کے باوجود گھریلو صارفین گیس پریشر کی کمی کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی بہت شکریہ ہدیٰ شیخ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ناظرین، ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم یہی تو بات کر رہے ہیں کہ دیکھیے جی، ایک طرف کی جو چور مافیا ہے یہ کتنا منظم ہے، وہاں پر دیکھیں نا تمام انٹیلیجنس چیزیں، ساری چیزیں ہیں، اتنے بڑے لیول پہ کام ہو رہا ہے۔ پھر وہی سوال آتا ہے کہ اتنے بڑے لیول پہ کوئی کام ہو اور پھر پتہ نہ چلے، پھر سوال اٹھتے ہیں۔ پھر جب ہم بولتے ہیں، اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں، تو پھر متعلقہ اداروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ مگر بتائیں نا کہ ایک تاجر جو ہے ہمارے ملک کا، اس شہر کا، اس وطن عزیز کا، وہ پریشان دکھائی دیتا ہے، دوسری طرف اتنے کھلے عام جو ہے وہ چوری کی جا رہی ہے، اور رہائشیوں کو چوری کی جو گیس ہے وہ فراہم کر کے اس کو بجلی جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہے۔ تو سوال تو کیا جائے گا نا، یہ سوال پھر کس سے کیا جائے گا اور اس کا جواب کون دے گا کہ اتنے بڑے لیول پر؟ ابھی کچھ دنوں قبل جو ہے یہ الآصف کے اندر بھی یہی ساری چیزیں دیکھی گئی، مختلف علاقوں میں بھی یہ جو ہے وہ کچی آبادیاں ہوں یا دیگر جگہوں پر یہ چیز دیکھی جا رہی ہے، رپورٹ ہو رہی ہے کہ آپ نے چوری اتنا ظلم کہ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کتنے عرصے سے وہ چوری ہو رہی ہوگی۔ ایک طرف جو خزانے کو اور اس کو سرکار کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو دوسری طرف جو ہے وہ تاجر برادری بول رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ہم کمپیٹ نہیں کر پا رہے، ہمارے پروڈکٹس کیوں مہنگے پڑ رہے ہیں، کیوں دنیا ہم سے خریدے گی جب ہم اپنی جو بنیادی ضروریات ہیں انڈسٹریز کو وہ نہیں دیں گے۔ تو اس کے اوپر یقینی طور پہ متعلقہ ادارے اور بالخصوص نگراں حکومت کے جو لوگ ہیں ان کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا کام تھا کہ ناظرین تک چیزیں پہنچائیں تاکہ کیا چل رہا ہے، کیا ہونا چاہیے اور کیا مسائل ہیں وہ سامنے، اور فیصلہ آپ پر چھوڑ رہے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں کہ کہاں غلط کون غلط ہے۔ ناظرین، وقت ہوا ہے بریک کا، اس پر جا رہے ہیں، پھر حاضر ہوتے ہیں۔